کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل تھنکنگ سے بولو فری، کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ بہت سوں کو شریک کرتے ہیں، تو ان کا اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر، کیونکہ جب آپ نے درجنوں مان لیے تو فالو کس کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ بھائی جان آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کے ابا ہیں کون سے، تو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے، یہ ممکن ہے؟ ابا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، ابا ایک ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو بات سے بات نکلی ہے، بیوی ایک نہیں ہوتی، ایک بھی ہوتی، کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بیویوں کا شوہر ایک ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ شوہر کی. اگر دو ہوں گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے. تو حاکم ہمیشہ ایک، جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور مرد بیوی کو فالو، اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا. اگر اسلام میں حکم ہوتا ہے بیوی کو فالو کرنا ہے تو بیوی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی. بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آج لوگ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ابا کو نہیں کر رہے، اماں کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے ہیں؟ اماں بھی ایک ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی چار ہوتی ہیں، وہ چار نہیں، وہ ایک ہی ہوتی ہیں، وہ ایک سوتیلی ہوتی ہیں. باقی وہ سچی مچی کی جو اماں ہے وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے نا، تو وہ بھی کتنی ہے؟ ایک. حاکم جو جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیشہ ایک. آپ کے علاقے میں 2 SHO آ جائیں تو معاملہ صحیح چلے گا؟ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ بیوی ایک بھی رکھ سکتے ہو، زیادہ بھی، یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو پھر کیا کریں بھائی؟ محبت کرنے کا حکم ہے. محبت الگ چیز ہے، فالو کرنا الگ چیز ہے، اور اس کے حقوق کا خیال کرنا الگ چیز ہے. حقوق کا خیال کرنے کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، اس کی فرمائشیں ضرور پوری کریں، لیکن اس کی اطاعت کے اہم معاملات میں بیگم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کا شریعت نے معذرت کے ساتھ ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ اہم معاملات میں آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا. آج گھروں میں طلاقوں کا جو ریشو بڑھا ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کا سربراہ کمبخت ہے کون. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کر کے گھروں میں لڑائیاں لڑواتے ہیں. میں لڑائیاں کم کروا رہا ہوں ایسی باتیں کر کے. جس گھر میں سربراہ کا تعین نہ ہو سکے کہ یہ ہے کون اس گھر کا چلانے والا، کس کی سنی جائے گی، تو وہ گھر کبھی چل سکتا ہے؟ بھائی ایک کمپنی میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں مینیجر ہے کون، باس ہے کون آپ کا، یہ والا باس ہے، یہ وہ باس، تو آفس چل سکتا ہے؟ تو گھر بھی نہیں چل سکتا. تو طلاقوں کا جو ریشو ہے نا، یہ صرف محبت کے بیانات سے ختم نہیں ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں جب گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو میاں بیوی کو محبت کا حکم دیتے ہیں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو. یہ حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پولیس اور عوام کو محبت سے رہنے کا حکم دے دو تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. پبلک کو یہ بتایا جائے گا بھائی پولیس والے سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن جب آرڈر آئے گا تو آرڈر عوام کا نہیں چلے گا، کس کا چلے گا؟ تھانے دار کا چلے گا. اس کے سامنے پھر آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نا نہیں ہے. محبت سے آفس میں بھی رہنا چاہیے ہمیں. کیا خیال ہے؟ تمام امپلائز کو چاہیے آپس میں محبت کریں، باس کو بھی چاہیے امپلائز کے ساتھ محبت، اور امپلائز کو بھی چاہیے باس کے ساتھ محبت، لیکن پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آپ وہاں جا کے محبت پہ بیان کرو گے، یہ کافی نہیں ہے. آپ بولو گے بھائی کہ یہ باس ہے، جب اس نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو اس آرڈر پہ اعتراض کیوں ہے؟ تو یہاں جھگڑا ایسے ختم ہوگا. امپلائز کو مجبور کیا جائے گا کہ باس کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز ہے، قانون کے تحت ہے، ناجائز نہیں، جائز ہے اور آپ کی استطاعت میں بھی ہے، تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی. نہیں مانو گے تو لڑائیاں ہوں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھا گھریلو جھگڑے کیسے حل کرتے ہیں. وہ گھریلو جھگڑے ایسے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ترغیب دے رہے ہیں محبت سے رہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی اگر شوہر ایک بات کا آرڈر گھر میں دے رہا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور عورت کی طاقت میں بھی ہے، تو عورت کیوں نہیں مان رہی اس کی بات؟ نہیں مانے گی تو پھر لڑائیاں، بولو بھائی، پھر جو ایک نہیں مانتی وہ اور باقی چیزوں میں بھی نہیں فالو کرتی. تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لیے کہ
دونوں کو برابر ہیں, دونوں کے رائٹ برابر ہیں, دونوں کے ایک جیسے ہیں, تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا. تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کب پرس لٹکا کے جا رہی ہیں گھر سے باہر اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں, تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. اس نظام کو جبھی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. تو وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو. ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل ہو, اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو, کیونکہ وہ غلام نہیں ہے, حاکمانہ نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزت دار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کا لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں, یا کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہے, اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو, یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں. تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے, یا سرے سے اللہ کا انکار کر دیا, یا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا. یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے, تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا, وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے. عبادت کا معنی ہے غلامی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ غلامی کو. اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معبود. تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل تھنکنگ سے بولو فری, کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ بہت سوں کو شریک کرتے ہیں. تو ان کا اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر, کیونکہ جب آپ نے درجنوں مان لیے تو فالو کس کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ بھائی جان آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کے ابا ہیں کون سے, تو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے, یہ ممکن ہے؟ ابا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. ابا ایک ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ جو بات سے بات نکلی ہے, بیوی ایک نہیں ہوتی, ایک بھی ہوتی, کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بیویوں کا شوہر ایک ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ شوہر کی. اگر دو ہوں گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے. تو حاکم ہمیشہ ایک, جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور مرد بیوی کو فالو, اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا. اگر اسلام میں حکم ہوتا ہے بیوی کو فالو کرنا ہے تو بیوی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی.